اس کام کے بارے میں زبانی طور پر تو مجھے پتہ تھا، کچھ عرصے سے مولانا امتیاز صاحب سے میرا ایک پرانا تعلق ہے، اور ان کے سسر اور ہمارے بہت ہی مہربان دوست حضرت مولانا سردار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا بڑا تعلق تھا۔ ان کے ہی توسط سے ان کی وفات کے بعد ان سے تعارف ہوا، اور ان کے کاموں کا پتہ چلتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اس طرز پر کام کی ضرورت ہے الحمدللہ، یہ معاشرے کے تمام طبقات میں دین کی محنت کرنا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے ایک خاص قسم کی فضا اور ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو اگر قائم کیا جائے تو لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آتی ہے، اور لوگ بڑی سے بڑی قربانی کے اوپر تیار کیے جا سکتے ہیں اگر صحیح تعلیم دے دی جائے اور صحیح تربیت کر دی جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑے پروجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہاں پر ان سے انشاءاللہ اللہ جل شانہ بہت کام لے گا، اور ان کو معاشرے کے نوجوان طبقے میں چونکہ خود کرکٹ کھیلتے رہے ہیں بڑی اچھی سطح تک، تو ان کا اس واسطے سے بھی ایک رابطہ اور تعلق ہے۔ تو نوجوانوں میں اور تمام طبقات زندگی میں جو دین لانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو دین سے قریب کرنے کی اور دینی تعلیم سے، اس وقت ہم عقیدے اور نظریے کی ایک جنگ ہے کہ جس میں دوسری طرف سے بے دینی کا، سیکولرزم کا، لبرلزم کا ایک سیلاب ہے جو ہماری نئی نسل کو اور تعلیم یافتہ نسل کو، خاص طور پر جو تعلیم یافتہ لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے، اور عقائد لوگوں کے بالکل بنیادی عقائد کا مسئلہ پیش آ گیا۔ ایک زمانے میں تو لوگوں کو یہ ڈر تھا یا یہ وہ تھا کہ لوگ بدعمل ہو گئے اور اس پر تشویش ہوتی تھی۔ اب تو بدعملی سے بات بہت آگے جا چکی ہے، کیونکہ بڑی سے بڑی بدعملی بھی جو ہے وہ عقیدے کی خرابی کے سامنے تو یہ سمجھنا کہ اللہ جل شانہ کی صفات میں، اسلام کے احکامات میں، شریعت کے احکامات میں اس پہ کوئی استہزاء کا، اعتراض کا یا نہ ماننے کا جو مزاج ہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے جو آج اس نئی تعلیم یافتہ نسل میں تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے، اور ہمارے عصری تعلیمی ادارے اسکول سے لے کے یونیورسٹیوں تک اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہ فضا وہیں سے آئی ہے۔ ہمارے عام معاشرے کی بے دینی جو تھی وہ عمل کی بے دینی تھی، عقیدے کی بے دینی کا جو رستہ ہمیں دکھایا یہ ہمارے تعلیمی اداروں سے بات گئی ہے، اور اس میں وہ فورن کوالیفائڈ اساتذہ کا بڑا کردار ہے جو باہر سے اپنے نظریات لے کر آئے اپنے ساتھ، اور بے دین اساتذہ سے، غیر مسلم اساتذہ سے اگر اسلام کے بارے میں تشکیک اور تشویش کی کچھ چیزیں انہوں نے سیکھیں تو اس کو لا کر اسی طرح نئی نسل کے طلبہ کے دماغوں میں انڈیلنے کی کوشش کی، اور یہ اس کا نتیجہ ہوا جو آج معاشرے میں جو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے دیہاتوں کی بے دینی کی نوعیت اور ہے، اور ہمارے شہروں کی بے دینی کی نوعیت اور ہے، اور تعلیمی اداروں کی بے دینی کی نوعیت اور ہے۔ تو یہ ادارے سارے کے سارے اس قسم کے اسی کوشش کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے مزید اخلاص نصیب فرمائے، ان کو اچھی ٹیم، اچھے اساتذہ ان کو سب سے پہلے جو ضروری ہے، اور اچھے مربی ہوں۔ اساتذہ کے بارے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے دکھایا اساتذہ کرام کو سب سے پہلے یہ بات ان کے سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے کس رخ پر تربیت کرنی ہے۔ اگر تمام اساتذہ کی بات ایک نہ ہو اور سب کا ذہن ایک جیسا نہ ہو اور سب کے ایک ہی جیسے ہدف اور نتائج سب کو نہ چاہیے ہوں، تو پھر کنفیوزڈ نسلیں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے لوگ ایک طرف نہیں ہو پاتے۔ اس لیے ایک ایسی فضا اور ماحول کی ضرورت ہوگی کہ جس میں یہاں پر جیسے تعلیم دی جاتی ہے اور جیسے ان کو قرآن و سنت سے آگاہ کیا جاتا ہے، ویسے ہی عملی چیزوں کی بھی ایک مشق بھی کرائی جائے، کوئی ذکر اذکار کا ماحول بھی ہو، اور اللہ والوں کی صحبت کی ان کو اہمیت دلوں کے اندر بٹھائی جائے۔ یہ سارا یہ جو کمپلیٹ پیکیج ہے نا، پورا مکمل یہی تبدیلی لاتا ہے اصل میں۔ ایک طرف کی چیز سے کام نہیں بنتا، دونوں چیزوں کا جب امتزاج ہوتا ہے تو اس سے نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو کامیاب فرمائے اور اس کام میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین اس ادارے کو کامیابیاں بھی عطا فرما، قبولیت و مقبولیت عطا فرما، تمام کام کرنے والوں کے اخلاص میں، احسان میں یا رب العالمین مزید ترقی عطا فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے یا اللہ۔ شریروں کے شر سے، فتنہ پردازوں کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا احکم الحاکمین، دینی کام کرنے کے لیے جو صفات اور صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں
ہم سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما یا اللہ۔ قبولیت کے راستے میں جو مانع جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یا اللہ ان سب کو دور فرما دے یا اللہ۔ ہمیں اپنے اسلاف کے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین یا احکم الحاکمین۔ اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کے علم میں سے علم، ان کے اخلاص میں سے اخلاص اور ان جیسا طرز حیات عطا فرما یا رب العالمین۔ حب دنیا سے، حب جاہ سے، حب مال سے اور تمام بد اخلاقیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔